الہی حمد سے عاجز تیری یہ سارا جہاں تیرا۔ پھر ایک ذیلی بات عرض کرتا جاؤں کہ اس کا ایک اور پہلو بھی کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، حدود و قیود میں مقرر ہے۔ تمہارے وجود میں جو کچھ ہے، چونکہ انسانی وجود بھی ایک شاہکار ہے تخلیق کی، ایک جہان ہے اس کے اندر آباد، اس جہان میں بھی اس کو اختیار نہیں ہے۔ خود حضرت انسان کو اس جہان جو اس کے اپنے وجود میں آباد ہے اس کا اختیار نہیں ہے۔ اگر اختیار ہوتا تو پھر اپنا وقت مقرر کرتا پیدا ہونے کا، اختیار ہوتا تو اپنی پسند پر شکل و صورت بناتا، اختیار ہوتا تو صحت اور طاقت اپنی پسند سے رکھتا، اختیار ہوتا تو موت کو ٹال لیتا۔ تو جو اختیار یہاں ہے اپنے حصے میں آ کر اسے بھی اگر دیکھا جائے تو اس حق و باطل کی پہچان میں ہے۔ پھر اس پہچان میں یہ جو استعداد اسباب کے استعمال کیا ہے، جب اس کا دخل آتا ہے تو پھر دھوکہ لگتا ہے، پھر بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اپنے آپ سے خود زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ پھر لوگوں کو دیکھ کر، لوگوں کے معاملات کو دیکھ کر، لوگوں کی امور کی مثال لے کر اپنی راہ متعین کرنا یہ درست بات نہیں۔ ہمارے پاس اللہ جل شانہ کا کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے خود اپنے لیا ہے۔ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک ارشاد، ایک ایک تربیت موجود ہے، اور تحفظ کلام الہی کے تحت ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ حاصل ہے، چونکہ کوئی شے معنی و مفاہیم کے بغیر محفوظ نہیں گردانی جائے گی، اور کلام ذاتی کے معنی و مفاہیم ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ کے ایک ایک ارشاد، آپ کے ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک رہنمائی کو بھی قیامت تک حفاظت الہیہ نصیب ہے۔ اب اس سارے کے ہوتے ہوئے پھر میں آپ سے مثال لیتا رہوں اور آپ مجھ سے مثال لیتے رہیں اور دنیا کی زندگی کو مزید متشدد کرتے رہیں اور ایک دوسرے کی تکالیف کا ہے سبب بنتے رہیں اور اپنی انا جو ہے، اپنی پسند جو ہے اس کی تعمیر میں لگے رہیں، تو پھر یہ اپنے آپ پر ظلم نہیں ہے معزز سامعین کرام؟ تو پھر اور ہے کیا؟ تو اللہ جل شانہ کا جو ارشاد ہے قولہ الحق، تو یہاں سے کیوں نہ کوئی سیکھے؟ اس تخلیق سے اس نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی وسعتوں سے باہر دیکھو زمین و آسمان، ایک حکم درکار ہے ہر شے کو، پہلے بھی دوبارہ بھی، جیسا اس نے چاہا جب چاہا ویسا ہوگا۔ پھر اس کا حکم جو ہے اس کو حق ہے، قولہ الحق، اللہ کا ارشاد حق ہے۔ اب اس کے یہ پہلو جو میں نے ابھی عرض کیے ہیں، اور یہ پہلو کہ جو نظام حیات ترتیب فرمایا ہے جب تک ہے، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ارشاد فرمائی ہے، جو بشارت اطاعت فرمائی ہے اور جن حصوں سے تنبیہ فرمائی ہے، ان سب کے عین مطابق ہوگا، چونکہ اللہ جل شانہ کا فرمان حق ہے، اور کوئی شے ایسی نہیں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمائی جو من جانب اللہ نہ ہو۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو جب دیکھنا ہے، اس عالم خلق کی تخلیقی اور اپنی جو عمر حدود اس کو پوری کرتے ہوئے دیکھنا ہے، تو پھر چھوڑ دیں سمجھداری ذاتی کو، لوگوں کی مثالوں کو چھوڑ دیں، لوگوں کی کہانیوں کو چھوڑ دیں۔ ہاں، اگر عبرت حاصل کرنی ہے تو اعمال کے نتائج کو دیکھ لو، عمل صالح کا نتیجہ کیا ہوا وہ دیکھ لو، اور عمل غیر صالح جو بد عمل ہے اس کو دیکھ لو۔ اسی لیے قرآن کریم میں سابقہ اقوام کے حالات بھی بیان فرمائے گئے ہیں کہ جیسی جیسی روش کسی قوم نے اختیار فرمائی، حالانکہ اللہ کریم کے مقرب ہستیاں ان کے پاس اللہ کریم نے مبعوث فرمائی جنہوں نے انہیں راہ ہدایت دکھائی، اور قرآن کریم فرماتا ہے کوئی ایسی آبادی نہیں ہے جس میں اللہ کا
مقرر ہستی جو ہے وہاں نہ تشریف لے گئے اور اللہ کریم نے اپنے انبیاء مبعوث نہ فرمایا ہو. تو جب نہیں مانی گئی جو نتائج آئے، قرآن کریم اقوام سابقہ کے حالات میں یہ سے بیان فرماتا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ کتنے ایسے ہیں جنہیں تم دیکھ سکتے ہو، یعنی ان کے حالات ابھی موجود ہیں، مرور زمانہ نے ان کی تاریخ کلی طور پر حذف نہیں کی، اور فرمایا کتنے ایسے ہیں جنہیں تم جانتے ہی نہیں، جن کے نشان تک جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. تو اللہ کریم کا ارشاد جو ہے یہ حق ہے، اور اس حق کو اپنے لیے سمجھنا یہی امتحان ہے. پھر فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی. معزز سامعین کرام، بادشاہت سزاوار ہی اللہ کریم کو ہے، اس لیے کہ جو کچھ ذاتی حیثیت میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے. ہم دنیا میں اپنی حیثیت کو یا طاقت کو یا استعداد کو ذاتی سمجھتے ہیں. نہیں، جب یہاں سے لوگ نا سبق قولہ الحق، تو وہ تمہیں سمجھا دے گا کہ میاں تیرا کچھ نہیں، تو خود اپنا نہیں ہے، اللہ کریم کی تخلیق ہے. یہ وجود جس پر تو اترا رہا ہے یہ بھی تیرے پاس امانت ہے. جو دولت، جو حیثیت، جو مقام و مرتبہ دنیا کا ہے یہ بھی اس کی دین ہے. جس کو چاہے عطا فرمائے، جس کو چاہے جس درجے میں امتحان عطا فرمائے. صحت ہے تو اس کا امتحان الگ ہے، بیماری ہے تو اس کے پہلو الگ ہیں. اسی طرح اگر امارت ہے یا مفلسی ہے، ہر دو صورت میں امتحان ہے. کیا رجوع اللہ ہے، کامیابی پر کیا اس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، ناکامی یا تکلیف پر کیا اللہ کریم سے مدد مانگی جا رہی ہے. ہر دو صورت میں رجوع اللہ جو ہے یہ امتحان ہے. تو فرمایا اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی. حقیقی بادشاہت تو اللہ کی ہے اور ہر لمحے ہے. جس دن قیامت قائم ہوگی اور مخلوق حاضر ہوگی تو جو دعوے دار ہیں بادشاہی کے یا جنہوں نے دعوے کیے ہیں خدائی کے، اس دن وہ گواہیاں دیں گی کہ بار اللہ حقیقی بادشاہی تو ہے تیری. تو وہ سمجھ جو مخلوق کو اس دن آئے گی جس نے اس کے انبیاء اور رسول کی بات کا اقرار نہیں کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کی، اس امتحان گاہ کو امتحان نہیں جانا، جس نے جانا کہ میں اپنی ذاتی استعداد سے جہان فانی کو چلا رہا ہوں، جس نے پہچانا نہیں کہ ایک نو مولود جو ہے وہ تو اپنے کھانا، اپنا پینا، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا کون سی شے ہے جو محتاجی میں لے کر نہیں آیا. وہ سینے پر ہاتھ مارنے والا نوجوان جو یہ کہے کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ نہیں پسند، اسی کو جب ضعیفی میں لوٹا دیا جاتا ہے تو نہ وجود ساتھ دیتا ہے، نہ وہ سینہ ساتھ دیتا ہے، نہ وہ ہاتھ میں طاقت ہے جو سینے پر مار کر کلام، وہ نہ وہ زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، استعداد ذہنی نہیں رہتی. تو وہ کیوں نہیں سمجھتا اس بات کو کہ حقیقی بادشاہ تو اللہ کی ہے. تو جو غلط فہمی ہے اور جو تجاوز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حکم سے جتنا ایسی آنکھ کھلے گی نا جی کہ کوئی غلط فہمی رہے گی نہیں. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. لیکن جب یہ تقسیم ہو جائے گی نا معزز سامعین کریم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو خلق ختم ہوگی. اب تب تک کس کی زندگی ہے یہ ایک الگ سوال ہے، تب کون کون موجود ہوگا یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب پہلی دفعہ سور پھونک دیا جائے گا ہر شے جو ہے وہ فنا ہوگی، زمین و آسمان ہی رہیں گے،
سمندر کتنی وسعت اور طاقت کی حامل ذخیرہ ایک زمین کا، وہ دھواں ہو جائیں گے، پہاڑ ہل جائیں گے، روئی کی طرح دھنک دیے جائیں گے، سورج چاند ستارے اپنی حیثیت چمک کھو دیں گے، وجود کھو دیں گے، کچھ ہے باقی نہیں رہے گی۔ لیکن جب سور دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو ہر شے اللہ کے حضور حاضر ہوگی۔ اب اس میں کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی الگ جہت نہیں ہے، کن فیکون یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اور اس دن جب بات یہ سمجھے کوئی کہ حقیقی مالک تو اللہ کریم کی ذات ہے، تو پھر اس دن کی سمجھ جب پردے اٹھا دیے جائیں گے تو کام نہیں آئے گی۔ کام تو آج کی سمجھ آئے گی جہاں ایمان بالغیب کی ضرورت ہے۔ اور اصدق الصادقین نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کو نہ صرف سننا نہ صرف سمجھنا بلکہ سینے کے ساتھ اس درد اور محبت سے لگا کر رکھنا کہ کوئی عمل آپ کے حکم سے زائد نہ ہو جائے، کوئی سوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کم نہ ہو جائے، عین حکم کے مطابق زندگی بسر کر دی جائے۔ اور معزز سامعین کرام، ہم لوگ زندگی بسر کرتے ہیں مخلوق کو راضی کرنے کے لیے۔ میں نے فلاں عمل کیا تو فلاں جو ہے وہ مجھ سے راضی ہوگا، میں نے یہ عمل نہ کیا تو فلاں مجھ سے ناراض ہوگا، اتنی مخلوق میرے ساتھ ہوگی تو میری طاقت ہوگی، اور اگر میں نے ان کی پسند پر نہ چلا تو یہ مخلوق مجھے چھوڑ دے گی تو میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ تو یہ کمزور پہلو ہے۔ ہر حصے کا اختیار کرنا اس لیے کہ حقیقی بادشاہت میرے اللہ کی ہے۔ اس زندگی کو امتحان گاہ نہیں جانا تو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونا، اس عطا کو کس درجے میں دیکھو۔ اپنی زندگی کو خواہشات کی روش میں بہا دو گے، اپنے حصے کا بہتر کردار اس لیے ادا نہیں کرو گے کہ لوگ برائیاں کر رہے ہیں، لوگ خرابیاں کر رہے ہیں، میں کیوں اچھائی کروں۔ میاں جو اچھا کرے گا یہ عمل اس کے لیے ہے، جو برا کرے گا وہ عمل اس کے لیے ہے، اور اس کی ذات علیم ہے، ہر ایک نے اپنے حصے کا حساب دینا ہے۔ تو کیا میں اس لیے برائی کرتا رہوں کہ معاشرے میں برائی ہے یا بری روش ہے تو میں بھی برائی کروں؟ میں روز معاشر کو کیوں نہ دیکھوں؟ جس روز میں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، یہ عہدے، یہ درجے، یہ حیثیتیں کیا اسی طرح لے کر اس کے حضور پیش ہوں گے؟ جب دفناتے ہیں نا تو جو انسلا کپڑا لپیٹا جاتا ہے، آپ کو یقین ہے کہ مٹی اسے زندہ رہنے دے گی، اس کی حیات رہنے دے گی وجود کے ساتھ کپڑے کی؟ ختم، وجود ہی ختم ہو جائے گا، وہ کپڑا ختم ہو جائے گا۔ اور کیسے خوش بخت ہیں جنہیں دنیا کا لالچ نہ رہا، جہاں قبر وجود اور کپڑے ہر چیز کو کھا جاتی ہے، اس نے انہیں سمیٹ کر رکھا، ان کی کسی شے کو، کسی حصے کو، ان سے منسلک جو کپڑا ہے اس تک کو مٹی نے نہیں کھایا۔ لاہور میں پڑھتا تھا اور ہمارے کالج کے جو پروفیسر تھے وہ اس طرح کے معاملات میں گورنمنٹ کی ڈیوٹیز کرتے تھے، تو ایک مقبرے کی وہ تعمیر کی بات کرتے ہیں، اور اس مقبرے کی تعمیر میں جب بات آتی ہے تو تاریخ اس صاحب قبر کو سلطان التتمش کے نام سے جانتی ہے۔ دنیا کی حیثیت دیکھ لو۔ وہ کہتے ہیں مقبرہ معدوم ہو گیا اور ہمیں یہ گورنمنٹ کا حکم تھا کہ اس کی از سر نو تعمیر کی جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اس مقبرے کو کھودا تو ایک طرف سے ایک پتھر سرکا، وہ کہتے ہیں جب پتھر سرکا تو حیران ہم رہ گئے کہ وہ کفن تک میلا نہیں تھا جو سلطان کو پہنا کر دفن کیا گیا۔ بات سلطان کے سلطان ہونے کی نہیں ہے، بات سلطان کے دنیا کے اس عہدے پر رہتے ہوئے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ معزز سامعین کرام، تو جب سور پھونک دیا جائے گا تو ہر کوئی سمجھ لے گا، لیکن اس دن کا سمجھنا کس کے کام آئے گا؟ یہ کتاب جو اعمال کی ہے معزز سامعین کرام، یہ ختم ہو جائے گی، یہ بند ہو جائے گی، اب ہوگی لیکن حساب کتاب کے لیے ہوگی، اب تحریر کے لیے نہیں ہوگی۔
تو فرمایا عالم الغیب والشہادات، وہ پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے میں یہ جو بات کر رہا ہوں میرے دل میں کیا ہے، آپ جو سماعت فرما رہے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے۔ وہ کیسی بھلی بندگی کی کیفیت ہے کہ یہ لو اللہ سے کیوں نہ لگائی جائے۔ ہم ساری زندگی محنت کرتے ہیں اور آخر میں جس کے ساتھ اظہار محبت ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جانے تم نے اپنی کسی مقصد کو میری ساتھ اظہار کیا ہے۔ کتنی ہی خدمتیں ہم اپنے دوستوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنی مخلوق کو کرتے ہیں، ایک لفظ وہ کہتے ہیں اس میں تمہارا کوئی مطلب ہوگا۔ کتنا درد بھرا یہ جملہ ہے۔ اور وہ ذات عالم الغیب والشہادہ جانتا بھی ہے، علیم بھی ہے، اس کے روبرو بھی ہے، اور اس کے روبرو ایسا نہیں ہے کہ اس کے دست قدرت سے باہر ہو۔ اور بندگی کا یہ تعلق اور یہ کیفیت بندے کو اللہ سے نصیب ہو بہت قیمتی ہے۔ یہ حیثیت کوئی نہیں رہتی کہ کوئی کیا کہے، یہ بات یہ درد نہیں رہتا کوئی کیا رائے قائم کرے، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کو گمزن ہو جاتا ہے۔ اور اکثر میں نے یہ سنتا ہوں وہ لوگ جو دین اسلام پر عمل نہیں کرتے لیکن دعا جنت الفردوس کی مانگتے ہیں، اکثر وہ یہ کہتے ہیں انسانیت مذہب ہے، مخلوق کی خدمت کرو تو یہی جو ہے اسلام ہے۔ تاریخ اٹھاؤ، تحقیق اٹھاؤ، اقوام کے حالات اٹھاؤ، آج نہیں یہ دنیا میں موجود ہیں۔ انسانیت سکھائی اسلام نے ہے۔ اسلام سے باہر مجھے جو اصول کوئی دکھا دو انسانیت کیوں، کوئی اعلیٰ قدر اخلاق کی دکھا دو۔ یہ ملک و قوم کا تصور اسلام نے دیا ہے جس کا انحصار انصاف پر ہے، اور آج ہمارے انصاف کیسے ہیں؟ میں سائل پر کی حیثیت سے جاتا ہوں تو میں جھوٹ بولتا ہوں، میں مسائل حل کرنے کی نشست پر بیٹھا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ذمہ کام نہ آئے، جدھر جاتا ہے ادھر جائے، میرا دن گزر جائے۔ تو جو میں جا کر جھوٹ بول رہا ہوں جسے رب کائنات نے قوت نافذہ عطا فرمائی ہے، کیا دونوں کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا دونوں اس کے حضور پیش نہیں ہوں گے؟ یہ کیسا ماجرا اور کیسی صورت ہے کہ جس کے پاس ہے نہیں وہ ویسے تڑپ رہا ہے، جس کے پاس ہے اس سے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ کیا دونوں کے اللہ کو حضور دونوں نے پیش نہیں ہونا؟ اور وہ دن ایسا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ اسی کی بادشاہی ہوگی، اور وہ پوشیدہ اور ظاہر باتوں کے جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی جو کچہری ہو، اس کی جو عدالت ہو، اس میں جھوٹ نہیں چلے گا۔ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا شاہد ہے، ہر خلق جس کا وہ چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے اس کے حضور وہ شہادت دے گی۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ بھی بیان ملتا ہے کہ یہ جو وجود ہے نا، غلطی پر یہ بھی اس کے حضور شہادت دے گا کہ بار اللہ اس سے تو نے مجھے عطا فرمایا، اس نے اس سے یہ ظلم ڈھایا۔ اور کیا اٹھیں گے لوگ کہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، تو میرے خلاف گواہیاں کیوں دے رہا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے، وہ وجود کہے گا کہ جس نے تمہیں طاقت دی تھی آج اس نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے۔ پھر اگلا حصہ فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ، وہ ایسا ہے، حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ، حکمت بھری عطا ایک ایک شے میں، اور خبیر خبر رکھتا ہے۔ کوئی بہت بڑی طاقت کا حصہ کہیں کسی کو عطا فرمائے، یا دوسری طرف ایک ذرہ ہے خاک کا یا ریت کا، ہر شے کی خبر رکھتا ہے اور ہر شے میں حکمت ہے۔ اب اس حکمت کو سمجھنا ایک ہی طریقہ ہے جس کا اس نے ارشاد فرما دیا، جس پر میں اور آپ ہم کلام ہیں، کلام ذاتی۔ دین اسلام جو ہے اسے دین فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ اور دین کیا ہے؟
زندگی بسر کرنے کا، سوچ سے عمل تک ایک جامع اکمل نظام حیات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اسلام کو تو مسجد میں لے جاؤ نا مولوی صاحب کے پاس، جو زندگی ہے اس کو لے آؤ انتظامیہ کے پاس، ان کی ٹریننگ کر دو اور بڑے بڑے ان کو کورسز پڑھا دو کہ نظام نسق کیسے چلانا۔ دین اسلام ایک ضابطہ حیات ہے۔ قرآن کریم حیات کی جو ہے کتاب ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کا سانس نہیں نکلا سورہ یاسین اس پر پڑھو، ہم اسے موت کی کتاب سمجھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اندر کی تفریق، ہمارے اندر کی خرابی اور کمزوری نے ہمارے معاشرے میں تفریق دی ہے۔ دنیا میں رہ کر آخرت کی تعمیر کرنا، دین کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، کون بری و ذمہ ہو سکتا ہے اس سے؟ نہ کوئی مولانا اس سے بری و ذمہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی صاحب جو ہے اقتدار وہ اس سے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو نتائج ایسے ہوں گے جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے۔ تو میں اکثر ایک چیز تمام سامعین سے یہ عرض کرتا ہوں، یہاں تو جمعۃ المبارک کا بیان ہے، بڑے بڑے جلسے جہاں ہوتے ہیں اور موضوعات ہوتے ہیں، ان موضوعات کے تحت بات کرتے ہوئے ایک بات ضرور کہتا ہوں، جہاں جس درجے میں ہو اپنی حیثیت اور اپنی استعداد کے مطابق بہتر کردار ادا کرو۔ اس لیے نہ کرو کہ کوئی مجھے تمغہ دے گا، اس لیے کرو کہ اللہ راضی ہوگا۔ یہی ضرورت بحیثیت مسلمان امت کی بھی ہے اور یہی حصہ ضروری ہے ہمارے لیے بحیثیت قوم پاکستانی کی۔ اللہ کریم حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الہی حمد سے ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، مریضان عشق کا امتحان تو رہے گا، دھوپ بھی چمکے کوہساروں پر، دھوپ بھی چمکے گی کوہساروں پر، بادلوں کا سائبان تو رہے گا، بادلوں کا بھی سائبان تو رہے گا، کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں، کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں، بلبل بھی نغمہ خوان تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا
رہے گا، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، شور غل بھی یہاں وہاں تو رہے گا، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، پھر وہ سلسلہ امتحان تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، مریضان عشق کا امتحان تو رہے